السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوید سپیکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید قمر خان۔ تو ناظرین، آج کل جو ہے وہ انڈیا میں جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو 2019 میں جب ختم کر دیا گیا تھا اور آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A یعنی کہ 35A کو جو ہے وہ abolish کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، تو اس کے خلاف انڈیا کی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیس کی جو ہیرنگ ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اس کیس میں جو ہے وہ انڈیا کے جو چیف جسٹس ہیں DY چندراچوڈ، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اہم جو ہے وہ ریمارکس دیے ہیں اور انہوں نے انڈیا میں جو ہے وہ جموں اور کشمیر میں جو ہے وہ ڈیموکریسی جو انتخابی جمہوریت ہے اس کو فوری طور پر بحال کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے، اور اس حوالے سے انڈیا کی حکومت سے جو ہے انہوں نے جواب بھی طلب کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف انہوں نے 35A آرٹیکل 35A جو تھا اس کو ختم کرنے کے حق میں جو ہے وہ ریمارکس دیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 35A جو ہے وہ انڈیا کے شہریوں کے جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ سلب کر رہا تھا۔ اب کون سے حقوق انڈیا کے شہریوں کے وہ سلب کر رہا تھا؟ کیونکہ 35A جو ہے یہ کشمیر کے جو مستقل رہائشی ہیں ان کی مطلب ڈیفینیشن کو واضح کرتا ہے، اور ان کو وہ کچھ خصوصی رائٹس اور پریویلیجز جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ یعنی کہ جو انڈیا کے جموں کشمیر کے جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں وہی وہاں پر جابز حاصل کر سکتے ہیں، وہی وہاں پر جو ہے وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اور انڈیا کی کسی اور سٹیٹ کا جو شہری ہے وہ باہر سے وہاں آ کر کوئی پراپرٹی جو ہے وہ نہیں خرید سکتا، اور وہاں پر جو ہے وہ جاب یا اسکالرشپ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ حق صرف اور صرف جو انڈیا جموں کشمیر کے مستقل رہائشی ہوں گے انہوں کو ہی حاصل ہوگا۔ تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے دوسرے شہری جو ہیں، کیونکہ وہ دوسری سٹیٹس میں تو جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پر اسکالرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پر پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، تو صرف اور صرف جموں کشمیر کے لیے جو ہے یہ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ شاید یہاں پر یہ بات بھول رہے ہیں کہ جموں کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا انٹیگرل پارٹ جو ہے وہ نہیں تھا، اور جموں کشمیر ہمیشہ سے ایک متنازع علاقہ جو ہے وہ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے عوامی حق رائے دہی کے ذریعے ہونا ہے، جو کہ انڈیا ابھی تک کشمیریوں کو جو ہے وہ فراہم نہیں کر رہا، اور طاقت کے زور پر جو ہے وہ ان کے اسٹیٹ کو جو اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اور طاقت کے زور پر ان کو اپنے ساتھ ملانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو آرٹیکل 370 تھا وہ کشمیریوں کو اپنا ایک الگ ریاستی قانون اور اپنا الگ فلیگ رکھنے کی جو ہے وہ اجازت دیتا تھا، اور انڈیا کی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ سارے کے سارے قوانین جو ہے وہ کشمیر میں لاگو جو ہے وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس سب کو اوور کم کرنے کے لیے پہلے ان کو کالے قانون بنانے پڑتے تھے، جیسے پبلک سیفٹی ایکٹ وغیرہ، اور اس کے ذریعے وہ کشمیر میں کبھی کرفیو نافذ کر دیتے، کبھی 144 لگا دیتے، اور اس طرح وہ کشمیریوں کی آواز کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ تو ان دو قوانین کو جو ہے وہ ختم کر کے پھر جموں کشمیر اور لداخ کو جو ہے وہ الگ الگ کر کے یونین ٹیریٹریز جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ سب جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قوانین تھے کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دینے کے، یہ کوئی پارٹیشن کے ٹائم کے نہیں بنے ہوئے تھے، بلکہ یہ 1927 یعنی کہ 1927 میں مہاراجہ ہری سنگھ نے خود یہ قانون بنائے تھے، اور یہ قوانین جو تھے یہ کشمیری ہندوؤں کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ بنائے تھے، تاکہ جو نیبرنگ سٹیٹس تھیں جیسے کہ UP، ہماچل یا اس ٹائم جو پنجاب تھا، تو پنجاب سے جو ہے وہ لوگوں کا انفلو جو ہے وہ روکا جا سکے کشمیر میں، اور کشمیر کے جو مستقل رہائشی ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قوانین جو ہیں یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اب بھی لاگو ہیں۔ کوئی بھی پاکستانی شہری جو ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، جسے آزاد جموں کشمیر کہا جاتا ہے، وہاں پر نہ تو وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں پر وہ جو ہے وہ جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو جو ہے وہ وہاں پر وزیر اعلیٰ کا عہدہ نہیں بلکہ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے، وہاں پر AJK کا جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے،
تاکہ یہ ایک سمبولک مطلب ریپریزنٹیشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کا اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ لیکن انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو ایک متنازع علاقہ ماننے کی بجائے وہ ایک تو جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر یہ قوانین جو ہے ختم کر کے اپنی اجارہ داری قائم کر رہا ہے، دوسرا وہ AJK اور گلگت بلتستان کو بھی مستقل طور پر جو ہے وہ اپنا علاقہ ظاہر کرتا رہتا ہے، اور سی پیک پر بھی انڈیا کے یہی تحفظات ہوتے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ انڈیا کے علاقے سے گزارا ہے، حالانکہ وہ گلگت بلتستان سے گزارا ہے، اور گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام ہے اور پاکستان کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھی انڈیا جو ہے وہ ان کو حق رائے دہی دینے سے مسلسل جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی کمزوری ہے، کیونکہ جب سے پاکستان نے کشمیر کے موقف پر نرمی دکھانا شروع کر دی تو انڈیا کو موقع مل گیا کہ کشمیر میں اپنی منمانی جو ہے وہ کر سکے۔ جب 2019 میں انڈیا نے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو ختم کر دیا تو پاکستان نے اس پر جو ہے وہ خاطر خواہ اقدامات اس کے خلاف جو ہے وہ نہیں کیے، نہ ہی پاکستان نے جو ہے وہ عالمی سطح پر کوئی خاص آواز بلند کی۔ صرف عمران خان نے ایک تقریر کر دی تھی اقوام متحدہ میں، اس کے علاوہ کوئی سگنیفیکنٹ آواز جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے بلند نہیں ہوئی، اور نہ ہی پاکستان اس کیس کو جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں لے کر گیا تھا۔ اگر پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کے خلاف اپیل کر دیتا، کیس دائر کر دیتا، تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان نے ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے، اور پاکستان مسلسل جو ہے وہ اپنی انٹرنل پولیٹکس میں جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، اور پاکستان کو جو ہے وہ ان معاملات میں کوئی فرصت نہیں ہے، اور پاکستان کے مالی معاملات بھی جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب وجوہات جو ہیں یہ انڈیا کو امپاور کرتی ہیں کہ وہ کشمیر میں جو ہے وہ اپنی منمانی کر سکے۔ تو اب پاکستان تو اس معاملے میں جو ہے وہ بے بس نظر آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا، تو ہماری جو ہے وہ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، اسی طرح جو مسلم ورلڈ ہے، ان سے یہ اپیل ہے کہ کشمیریوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دلانے کے لیے آواز بلند کریں اور انڈیا کو کشمیر میں اپنی منمانی کرنے سے جو ہے وہ روکیں۔ تو اس بارے میں اگر آپ کی کوئی آراء ہیں تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔